کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا بالفرض اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، بے روزگاری ہے، یا تنگ دستی کے معاملات ہیں، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، یا جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصب وغیرہ کے معاملات میں اگر بالفرض گرفتار ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں آپ کے استخارے بھی کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بھی بتائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کاروباری رکاوٹوں کا سامنا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، یا جاب کے لیے جاتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے کہیں جاتے ہیں، کسی سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارا کوئی کام نہیں بن پاتا، یا کوئی سبب نہیں بن پاتا، روزگار کے اسباب نہیں بن پاتے، کاروبار میں برکت نہیں مل پاتی، یا جائیداد پھنسی ہوئی ہے، پراپرٹی پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے بھی اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بھی بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں اور روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کو روحانی علاج بتانے کی بھی ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے کر کے پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بھی بتائے جا سکیں۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، یہاں پر بھی آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں بھی آپ کی میلز کے جوابات دے دیے جائیں گے اور استخارے بھی کر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بتا دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب بھی اتنا زیادہ حاصل ہوگا۔ اور یہ مدنی پھول بھی یاد رکھیے کہ ہر جائز اور ہر مباح کام سے قبل اگر اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کام میں ہمیں بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو ہم بھی اپنے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے حوالے سے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہیں گے، اور اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل یاد بھی رکھیں گے، عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل
بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف اور انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مدنی پھول سننے کی ہمیں سعادت بھی نصیب ہو جائے گی اور سیکھنے کو بھی انشاءاللہ عز و جل ملیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی قولز کی طرف آئیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی اور روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم مدنی چینل کے ناظرین کی طرف، آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں اور کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شارجہ سے محمد شہباز اقبال اطاری عرض کر رہا ہوں۔ مجھے استخارہ کروانا تھا اور روحانی علاج بھی دریافت کرنا تھا کہ میرے بچوں کی امی، جن کا نام سمینہ ہے، وہ آئے دن اچانک ہی بیمار ہو جاتی ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی بیماری میں ایسے رہتی ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید انہیں کچھ سایہ ہے، تو برائے کرم یہ استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی تجویز کر دیں۔ پچھلے دنوں میں وہ استھیما یعنی دمے کی بیماری میں تھے، تو میں نے یہاں دبئی سے ہی مکتبۃ المدینہ سے طبیب اطاریہ لیا، الحمدللہ عز و جل اس کا کافی فاقہ، یعنی اس کے بعد تو الحمدللہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں پیش آئی ہے۔ تو ابھی ان کو کچھ مثانے کا، گال بلیڈر کا، کڈنی کا تھوڑا پرابلم ہے، تو برائے کرم استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے بچوں کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کا استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرمائے ہیں، تو آپ وہ تعویذات عطاریہ استعمال ان کا جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو مزید انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس میں دل برداشتہ نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو، مسلسل آپ اس روحانی علاج کو اور ان تعویذات عطاریہ کو آپ استعمال کریں، ان کو جاری رکھیے، آپ انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ باقی آپ کے گھر والوں کا استخارہ کر کے ابھی مزید جو آپ نے فرمایا کہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور دمہ کی بھی بیماری ہے، مثانے کا بھی مسئلہ ہے اور گردے کا بھی مسئلہ ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ شہزاد اقبال بھائی، آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے، بھی جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے یا آپ کے گھر والوں کے لیے جو بھی روحانی علاج بتایا جائے تو اس کو تحریر فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدثر حسین اطاری عرض کر رہا ہوں حضور، استخارہ کروانا تھا۔ میری والدہ تقریباً آج سے 7 ماہ پہلے گری، تو ان کا مطلب علاج معالجے کے کافی عرصوں کے علاج معالجے کروا رہے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ ان کا درد جو ہے نا، مطلب گھٹنے اس میں ٹخنے میں اس میں ہوا، تھوڑی کندھے میں فریکچر ہوا تھا، تو علاج معالجے کے بعد ویسے کندھا ٹھیک ہوا ہے، لیکن درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ تو ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج کروانا ہے، تو پلیز اس کا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن کروانا ہے، تو اس میں بتا دیں کہ آپریشن اس لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ میری والدہ کا نام ہے ممتاز بیگم، والدہ کا نام سات برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ مدثر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ نے آپریشن کے حوالے سے معلوم کیا، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں، اور اب مایوس بھی نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو۔ یہاں پر ایک آپ کو مدنی مشورہ دینا چاہوں گا۔ الحمدللہ عز و جل بہت ساری ایسی مدنی بہاریں موجود ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات سننے کو بھی ملتے ہیں، مدنی چینل پر دیکھتے بھی رہتے ہوں گے کہ کسی کی والدہ بیمار تھیں، تو اس نیت کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اولا نیت ہونی چاہیے۔ اس نیت سے مدنی قافلے میں سفر کیا کہ وہاں جا کر، مدنی قافلے میں جا کر سفر کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گا، عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ عز و جل رہوں گا، تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی والدہ بھی صحت یاب ہو گئیں۔ تو آپ بھی مدثر بھائی یہ نیت فرما لیجیے، مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ بھی نیت فرما لیں، ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور آپ کی والدہ بھی صحت یاب ہو جائیں۔
تو نیت بھی فرما لیجیے، مدنی قافلے میں بھی ضرور آپ سفر فرمائیے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے کرم سے بہت امید ہے کہ بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی، ان کے جسم کا درد بھی جاتا رہے گا۔ مزید انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا ہم روحانی علاج بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھ لیجئے گا، پڑھنے کے لیے جو بھی عمل بتایا جائے، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں تو ان کو تحریر فرما لیجئے گا، اس کے مطابق آپ کی والدہ عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تھوڑی دیر میں استخارہ کر کے اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوئی شادی کو کافی سال ہو چکے ہیں مگر اولاد نہیں ہے، براہ کرم ان کا استخارہ فرما دیں، روحانی علاج بھی عنایت فرماتے ہیں۔ ان کا نام کامران اور ان کی والدہ کا نام بشارت بیگم ہے، جزاک اللہ خیرا۔ کامران بھائی، شادی کو عرصہ ہو چکا ہے، اولاد کا سلسلہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ ان کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ سر بول رہا ہوں سیال کوٹ سے۔ میں نے باہر کے لیے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں تو وہ کبھی کہتا ہے 2 دن کے بعد، کبھی کہتا ہے 4 دن کے بعد، اسی طرح ہی بس ٹائم ویسٹ کرتا جا رہا ہے، تو دعا کرانی تھی میں نے کچھ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور آپ کی تمام جائز کاموں کو پورا فرمائیں، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ فیصل بھائی، ہم نے آپ کے لیے دعا بھی کر دی اور آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، فرائض کی پابندی کی بھی نیت فرما لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت فرمائیے، مدنی قافلے میں بھی آپ سفر فرمایا کریں۔ آپ کے لیے دعا بھی کر دی ہے ہم نے، اور آپ نے صرف دعا کا کہا، دعا تو بہرحال کر دی آپ کے لیے، لیکن انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ہم روحانی علاج ضرور بتائیں گے۔ اس کا الحمدللہ عز و جل ایسا مجرب روحانی علاج موجود ہے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہوا ہے، اسی میں سے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے۔ چلیں آپ کے توسل سے ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، انہیں بھی یہ روحانی علاج پتہ چل جائے گا، کیونکہ اکثریت ایسی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہر دوسرے فرد کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے وہاں پر پیسے پھنسے ہوئے ہیں، یا میری جائیداد پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا میں نے وہاں پر پیسے لگائے ہوئے ہیں، مجھے وہاں سے پیسے نہیں مل پا رہے، یا میرا کام نہیں ہو پا رہا، پیسے ملنے میں، اپنا جائز حق ملنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل انہی تمام معاملات کے لیے وہ روحانی علاج اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل فیصل بھائی آپ کے لیے بھی ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہوگا۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ہم ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شعیب ہے اور میں ضلع گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت گھر میں ناچاکی اور جھگڑا وغیرہ رہتا ہے۔ آپ سے روحانی علاج اور استخارہ بھی کروانا ہے۔ میری والدہ کا نام مقصود بیگم ہے، اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، میرا بھائی وہ باہر جانا چاہتا ہے اور اس کا ابھی ویزا اپلائی نہیں ہوا، وہ بھی آپ سے معلوم کرنا ہے۔ اس کا نام ہے راشد، اس کی والدہ کا نام ہے مقصود بیگم۔ گھر میں نا اتفاقی ہے، جھگڑا ہے، اللہ آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، آپ کے گھر میں مدنی ماحول اللہ کرے قائم ہو جائے۔ اور بھائی بھی آپ کے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو جانا بہتر ہے یا نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کریں گے شعیب بھائی، اور آپ کے بھائی کا بھی ہم استخارہ کریں گے کہ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں، یا تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا۔ آپ بھی درود پاک پڑھیے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ ہمارے فیصل بھائی نے کال کی، انہوں نے فرمایا، انہوں نے دعا کا تو کہا تھا انہوں نے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، دعا بھی ان کے لیے کر دی گئی ہے، آپ بھی دعا فرما دیجئے ہمارے فیصل بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کا یہ جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں، اب مجھے میرے پیسے واپس نہیں مل پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ کسی کام کے اندر انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہوں یا اپنا جائز حق وصول کرنا چاہتے ہوں، حاصل کرنا چاہتے ہوں، لیکن جائز حق ملنے میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے فیصل بھائی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की माहनाज तसनीफ़ मदनी पंसूरा, इसके सफ़हा नंबर 250 पर ये विर्द मौजूद है। इसको मुमकिन हो तो तहरीर फरमा लीजिए। या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु, या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु, या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु 75 बार। जो कोई 75 बार पढ़कर सजदा करे और कहे या इलाही अज़्ज़ वजल, फ़लाँ मेरे जो पैसे फंसे हुए हैं उनका अगर नाम याद है तो नाम लेकर या जिस तरह मुमकिन हो अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में दुआ करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी हिफाजत में भी रखेगा और इनके पैसों की भी अल्लाह अज़्ज़ वजल ने चाहा तरकीब बन जाएगी इंशाअल्लाह। यानी 2 रकात नमाज नफिल की नियत करेंगे और सुब्हान रब्बियल आला के बाद 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहने के बाद या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु ये 75 बार एक, उसके बाद दूसरे सजदे में या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु 75 बार। इस तरह ये 2 नवाफिल में 300 बार पढ़ेंगे और इसके बाद फिर अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इनका मसअला हल हो जाएगा अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत से, और जो इनके पैसे फंसे हुए हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उनको मिल जाएंगे। इसके अलावा घर में जो परेशानी वगैरह हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी परेशानियों को भी दूर फरमाए। कैसा ही पेचीदा मसला हो, मर्ज़ हो, परेशानी या मुश्किल हो, घर में 1.25 लाख मरतबा या सलामों का ख़त्म दिलवाएँ। या सलामु या सलामु या सलामु, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके बेशुमार मसाइल हल होंगे। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते मौजूद हैं, तो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से पर भी आप कार्ड का अमल होता है, कार्ड के अमल की तरकीब बनाइए और तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल खुसूसी करम होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का कहा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल उनके इस्तिखारे भी कर दिए गए। जवाबात भी आप समाअत फरमा लीजिए। सबसे पहले हमारे शारजा से एक इस्लामी भाई ने कॉल की, मोहम्मद शहज़ाद भाई, शहज़ाद इकबाल भाई। आपने फरमाया कि बच्चों की वालदा आए दिन अक्सर बीमार रहती हैं और गुर्दे का भी मसला है और दीगर बीमारियों ने भी उन्हें घेरा हुआ है। अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए, आपके घर वालों को शिफ़ाए कामिला आजिला सेहत नाफ़िया अता फ़रमाए। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये बीमारियां जो होती हैं ये दराजात की बुलंदी का सबब हुआ करती हैं। बीमारियों से इंसान के दराजात बुलंद होते हैं और गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं ये बीमारियां। मायूस नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। ये बीमारियां ये सबब रहमत होती हैं, रहमतों के नुज़ूल का सबब बनती हैं, गुनाहों का कफ़ारा होती हैं और बीमारी की वजह से इंसान के गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। बीमारियां सबब रहमत होती हैं। अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए, आपके घर वालों को शिफ़ाए कामिला आजिला सेहत नाफ़िया अता फ़रमाए। शहज़ाद इकबाल भाई, आपके घर वालों का इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में बज़ाहिर कोई अमलियात, कोई बंदिश, कोई असरात वगैरह ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। मायूस ना हो, परेशान ना हो, सिर्फ़ नज़र बद का इशारा आ रहा है। अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नज़र बद भी दूर हो जाएगी और शिफ़ा भी नसीब होगी। अब इसका रूहानी इलाज भी समाअत फरमा लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। इसका रूहानी इलाज भी अपने घर वालों के लिए आप समाअत फरमा लीजिए। आपके घर वालों को चाहिए कि कसरत के साथ या मुईदू या मुईदू या मुईदू, मीम आइन या दाल, या मुईदू कसरत के साथ इसका विर्द करें। इसकी कोई तादाद मखसूस नहीं है, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। जितना चाहें जब चाहें वुदू बा वुदू इसको पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफा नसीब होगी। इसके अलावा आपने ये भी फरमाया था कि तावीज़ात अत्तारिया आप इस्तेमाल फरमा रहे हैं घर वालों के लिए, तो बिल्कुल आप तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल फरमाते रहें और कार्ड का अमल अपने घर वालों के लिए लाजमी करवाते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अब चूँकि आप बैरून मुल्क में हैं
تو آپ مایوس بھی نہ ہو. کارڈ کا عمل کیا ہے, کس طرح کروا سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار بھی سماعت فرما لیجیے. ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس پر آپ کلک کریں گے تو ایک فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا. ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی اس میں موجود ہے. یہاں پر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے, اپنے گھر والوں کا مسئلہ لکھ کر بھیج دیجئے. یہاں انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کی کارڈ کروا دی جائے گی اور وہاں انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا, بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور شفا بھی نصیب ہوگی. اس کے بعد ہمارے مدثر بھائی نے کال کی. آپ نے فرمایا مدثر بھائی کے والدہ 7 ماہ پہلے کہیں گر گئی تھی اور اس کی وجہ سے کندھے میں فریکچر ہو چکا تھا اور جسم میں بھی اکثر درد رہتا ہے اور بیمار بھی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. مدثر بھائی خوب والدہ کی خدمت کیجئے, خوب دعائیں لیجئے. والدین کی خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. خدمت بھی کرتے رہیے, دعائیں بھی کرتے رہیے اور یہ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. لیکن استخارے کا جواب پہلے آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات, کوئی بندش, کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. صرف بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے, بیماری کی علامات ہیں اور انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اب اس بیماری سے حفاظت کا, اس درد سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب آپ کی تصنیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 44 پر 44 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. درد کا روحانی علاج وہ سماعت فرما لیجئے. بدن میں درد یا کسی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو چاہے تو آپ کی والدہ پڑھ لیں. آپ کی والدہ تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی, جسم کا درد بھی جاتا رہے گا. اور اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں اپنا مدثر بھائی, تو آپ اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے. اور پلیٹو والا ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ایک عمل کیا جاتا ہے, بہت مجرب, بہت ہی آزمودہ یہ روحانی علاج ہے. یہ 40 دن کا عمل ہوتا ہے. آپ اپنی والدہ کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے پلیٹیں لکھوا لیجئے, اپنی والدہ کو پلائیے. طریقہ کار مزید انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے اسلامی بھائی آپ کو بتا دیں گے. تو یہ پلیٹوں والا عمل فرما لیجئے والدہ کے لیے, انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بہنوئی ہیں محمد کامران بھائی, شادی کو عرصہ ہو چکا ہے لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. تو ان کا بھی استخارہ کر دیا گیا. استخارے میں بظاہر کوئی عملیات, کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. صرف قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے, آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آسانی فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا آپ بھی کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اب اولاد کے حصول کے لیے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. بہت آسان روحانی علاج ہے, وہ سماعت فرما لیجیے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو یا باریعو یا باریعو 10 مرتبہ پڑھ لیا کرے, اللہ تبارک و تعالی اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. تو آپ کے بہنوں کو چاہیے کہ وہ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اسی طرح دعا بھی کرتے رہیں. دعا ابراہیم ہے, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ اس دعا ابراہیم کو پڑھنے کا معمول بھی بنا لیجیے. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اسی طرح ہمارے شعیب بھائی نے کی کال تھی گجرات سے, پنجاب سے کال تھی. انہوں نے فرمایا کہ گھر میں بھی ہر وقت جھگڑا رہتا ہے, نا اتفاقی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے اور گھر میں مدنی ماحول اللہ کرے قائم ہو جائے.
تو شعیب بھائی آپ کے گھر والوں کا بھی استخارہ کیا گیا، گھر کا استخارہ کیا گیا، اور آپ نے بھائی کا بھی فرمایا تھا، ان کا بھی استخارہ کر دیا ہے۔ تو آپ پہلے تو گھر کا سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے گھر کا استخارہ کیا، گھر والوں کا استخارہ کیا، تو بظاہر کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، نظر بد بھی نہیں ہے۔ استخارے میں صرف ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپس میں تھوڑے سے اختلافات ہیں اور آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں پیدا ہو پا رہی، اسی وجہ سے اکثر نا اتفاقی رہتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی عملیات وغیرہ، کوئی جادو جنات عملیات، ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بھی تحریر فرمائی ہے۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کا روحانی علاج، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، میرے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے۔ تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ یہ جو گھر میں مدنی ماحول بنانے کا روحانی علاج ہے، یہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، چاہے تو آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا آپ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ عز و جل گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ اور زہے نصیب گھر میں اگر آپ شعیب بھائی گھر میں فیضان سنت کا درس شروع فرما دیں تو انشاءاللہ عز و جل درس کی برکت سے گھر میں برکت بھی رہے گی، اور گھر میں انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، نیکی کی دعوت قائم ہوگی۔ اور جب آپ نیکی کی دعوت دیں گے تو اختلافات ہی ختم ہو جائیں گے، آپس کی رنجشیں بھی دور ہو جائیں گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، گھر میں درس دینے کی آپ ہی نیت فرما لیں، آپ ہی سب گھر والوں کو جمع کر کے فیضان سنت سے درس دینا شروع کر دیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کسی گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ شعیب بھائی آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بھائی ہیں راشد بھائی، وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تو آیا بہتر ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کیا، تو استخارے میں اشارہ آ رہا ہے کہ بیرون ملک جانا آپ کے بھائی کا بالکل بہتر ہے، بالکل جا سکتے ہیں۔ ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جس جائز مقصد کے لیے آپ کے بھائی جا رہے ہیں، اس جائز مقصد کو پورا فرمائے، اور اس جائز مقصد میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے بھائی کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں پر میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ کیا گیا وہ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے، اوراد و وظائف بیان کیے گئے، دعائیں بیان کی گئیں، تو ان میں قواعد و مخارج کی رعایت بہت ضروری ہے، اور پڑھنے کے لیے جتنی تعداد بیان کی گئی اتنی ہی تعداد کے مطابق بغیر کمی بیشی کیے اتنی ہی تعداد کے مطابق پڑھا جائے۔ فرائض کی پابندی یہاں پر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن نشین فرما لیں، چاہے تو تحریر بھی فرما لیں کہ ان روحانی علاج پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل کما حقہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میں نے نا اپنی والدہ کا سارا کروانا ہے، یعنی کہ نا وہ 4-5 ماہ سے بیمار ہے، پتہ نہیں، یعنی کہ ایک تو بواسیر کہہ رہے ہیں، کوئی ویسے بواسیر ہے، کوئی دل کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ وہ جسم یعنی کہ سارا تھڑتھڑاتا ہے، اس کے علاوہ وہ نا بیمار ہے، سارا کریں کہ بیماری ہے کیا وجہ۔ والدہ کا نام شہناز اختر، والدہ کا نام ختیجہ بی بی۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے آپ کی والدہ کو انشاءاللہ عز و جل۔ بالکل استخارہ کر کے ہم بتاتے ہیں روحانی علاج، تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام احمد شاہ ہے، میں ٹھٹا سے بول رہا ہوں۔ مجھے اپنے ابو کا استخارہ کرنا ہے، ان کا نام ہے گل حسن شاہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے بی بی مکہ شاہ۔ جی ان کو مطلب وہ بہت بیمار رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن وہ شفا نہیں ملتی، ان کو پیٹ میں بھی درد ہوتے ہیں، ان کو مطلب گیس کی بیماری ہے، ڈر لگتا ہے، اور ان کو کام میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ احمد نام آپ نے بتایا، اور آپ اپنے والد صاحب کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ والد صاحب بہت بیمار رہتے ہیں اور آپ نے کئی جگہ سے علاج بھی کروایا لیکن شفا نہیں مل پا رہی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا
کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ شفا نہیں مل پا رہی، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوا دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی مصداق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا اور بالآخر مریض دم توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث پاک کے تحت مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صاحب مرقات کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں میرات میں، کہ جب اللہ عز و جل کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے۔ جب اللہ عز و جل کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی، اور جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے دوا جو ہے وہ مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو۔ احمد بھائی، ہم آپ کے والد صاحب کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کریں گے اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ آپ بھی درود پاک پڑھیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا کہ والدہ 4 ماہ سے بیمار ہیں اور ان کے جسم میں بھی اکثر درد رہتا ہے اور کافی علاج کروایا لیکن خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کو آرام آ جائے گا اور شفا بھی نصیب ہوگی، صحت تندرستی نصیب ہوگی۔ اسی طرح احمد بھائی نے قول کی، آپ نے فرمایا کہ والد صاحب بہت بیمار رہتے ہیں تو آپ کے والد صاحب کا بھی استخارہ کر دیا گیا۔ استخارے میں صرف قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آپ کے والد صاحب آزمائش میں ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائش دور ہو جائے گی، آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ بھی دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔